السلام علیکم. ویلکم ٹو ہارر اسٹوریز بائی عافیہ. میں عافیہ آپ کے لیے لائی ہوں خوف اور پراسراریت کی دنیا سے سچی اور سنسنی خیز کہانیاں. اگر آپ بھی ڈر اور حیرت کے عادی ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے. آئیے چلتے ہیں اس سفر پر جہاں حقیقت اور خوف آپس میں ملتے ہیں. دوستوں، آج کے میرے واقعے کا ٹاپک ہے ٹیکسلا کا کھنڈر. یہ کہانی ٹیکسلا کے قریب واقع ایک قدیم کھنڈر کی ہے جو تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکا ہے، لیکن وہاں کی پرانی عمارتیں آج بھی خوفناک اور پراسرار ہیں. 2010 کی بات ہے جب ایک ماہر آثار قدیمہ کی ٹیم اس علاقے میں تحقیق کرنے پہنچی. اس ٹیم میں پروفیسر احمد اور ان کے 3 ساتھی شامل تھے. ٹیم نے کھنڈر کے قریب ایک کیمپ لگا لیا اور اگلے دن کی تیاری شروع کر دی. کھنڈر کی عمارتیں صدیوں پرانی تھیں، جن کی دیواریں زمین بوس ہو چکی تھیں اور درختوں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. لیکن کچھ عمارتیں اب بھی کھڑی تھیں جیسے کہ وہ کسی راز کو چھپائے ہوئے ہوں. رات کے وقت جب سب سو گئے، پروفیسر احمد کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو. لیکن انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی. کچھ دیر بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قدیم لباس پہنے ہوئے آدمی ان کے کیمپ کے گرد گھوم رہا ہے اور کچھ بڑبڑا رہا ہے. اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پتھر کی تختی تھی. پروفیسر احمد اچانک نیند سے جاگ گئے. انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر پانی پینے لگے، انہیں ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا. وہ سایہ اسی آدمی کا تھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. پروفیسر احمد کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جگانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ انہیں جگانے لگے تو دیکھا کہ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا، جیسے وہ کسی گہری نیند میں ہوں. پروفیسر احمد نے ہمت کر کے سائے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. وہ سایہ انہیں کھنڈر کی ایک قدیم عمارت کی طرف لے گیا. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہیں ایک پتھر کی تختی نظر آئی، بالکل ویسی ہی جیسی انہوں نے خواب میں دیکھی تھی، لیکن تختی پر کچھ عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے. پروفیسر احمد نے تختی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسے چھوا، پوری عمارت میں گونجدار آوازیں گونجنے لگیں، جیسے کوئی پرانی زبان میں کچھ کہہ رہا ہو. پروفیسر احمد کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. انہوں نے فوراً تختی کو چھوڑ دیا اور باہر بھاگ نکلے. صبح ہونے پر پروفیسر احمد نے اپنے ساتھیوں کو رات کا واقعہ سنایا، لیکن کسی نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا. سب نے اسے ایک خواب سمجھا اور مذاق میں اڑا دیا. لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ کھنڈر کی اس عمارت کے پاس پہنچے، پروفیسر احمد کی حالت بگڑنے لگی. انہیں چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو گئے. جب وہ ہوش میں آئے تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے خواب میں جو آدمی دیکھا تھا وہ دراصل اس قدیم تہذیب کا آخری بادشاہ تھا جس کا کھنڈر آج بھی وہاں موجود ہے. اس واقعے کے بعد پروفیسر احمد نے اپنی تحقیق روک دی اور وہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا. وہ اب یقین کر چکے تھے کہ کچھ راز ایسے ہیں جنہیں کھولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس کھنڈر کی حقیقت ان کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی. یہ کہانی آج بھی ٹیکسلا کے لوگوں میں مشہور ہے اور وہ اس کھنڈر کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں کی ہوا میں آج بھی وہ قدیم تہذیب کی روحیں بھٹکتی ہیں جو اپنے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ کہانی ایک حقیقی واقعے پر مبنی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں خوف اور حیرت چھوڑ گیا. دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا. اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملتی ہوں نئے واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.